الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في أرضنا وبركتها وزينتها وسكنها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب انسان کے پاس آزادی کی نعمت موجود ہو. اگر کسی کو قید کر کے، بند کر کے، پنجرے میں ڈال کر، پابند سلاسل کر کے اور دنیا جہاں کی چیزیں اس کو رکھ دی جائے، لیکن وہ ان چیزوں کے اندر وہ ذائقہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا جو آزاد فضا میں کر سکتا ہے. بہت بڑی نعمت انسان کی آزادی. اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا ایک پرندے کی فریاد کو الفاظ دے کر، چونکہ عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے کہ پرندوں کو، جانوروں کو قید کرتا ہے، تو شاعر نے کہا کہ ایک پرندے کو کسی نے پکڑ کر بڑے خوبصورت پنجرے میں رکھ دیا، تو اس پرندے نے کیا کہا کہ صیاد نے قفس میں بچھائے ہیں چند پھول. بہت غور کیجئے گا دوستو، صیاد کہتے ہیں جو شکار کرتا ہے. صیاد نے قفس میں، قفس کس کو کہتے ہیں؟ پنجرے کو. صیاد نے قفس میں بچھائے ہیں چند پھول، مجھ کو یہ حکم ہے کہ اسے آشیاں کہو. اس پنجرے میں میرے سامنے کچھ پھول رکھ کر کے اس کو خوبصورت بنا دیا، اور اب مجھ سے کہتا ہے کہ اس کو اپنا حقیقی گھر سمجھ لو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آزاد فضاؤں میں اڑنے والا ایک پرندہ ہوں. آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں
اس نعمت کا شاید اس درجے میں احساس نہیں جتنا ان لوگوں کو رہا جنہوں نے ایک مشکل طویل اور پابندی کا سفر طے کر کے آزادی کی نعمت کو حاصل کیا۔ دوسری اہم بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے جو ہر سال ان دنوں میں بن جاتا ہے، اور پوری قوم یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے سے اس کو مناتی ہے، اس میں حصہ لیتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اس دنیا کے نقشے پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس 14 اگست کو کتنے سال پورے ہو جائیں گے؟ 79 سال، 1 کم 80، 1 کم 80 سال پورے ہونے جا رہے ہیں جب دنیا کے نقشے پر پاکستان اسلامی ملک کی حیثیت اور نام اور تشخص کے ساتھ وجود میں آیا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے ایسی سرزمین دی، ایسا ملک دیا کہ جو ملک صرف اور صرف نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ باقی دنیا کا پورا نقشہ آپ سامنے رکھ لیں، پورا نقشہ، کل اسلامی ممالک کی تعداد 56 اسلامی ممالک۔ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے وجود میں آنے کا سبب اور نظریہ وہ خالصتاً دین بنا ہو، یہاں تک کہ سعودی عرب بھی نہیں۔ یہ پاکستان کی ایک سعادت ہے دوستو، خوش نصیبی ہے اور ایک امتیاز ہے کہ جب یہ وجود میں آیا تو اس کا جو نام تجویز ہوا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ پورا نام ہے اس کے وجود کی بنیاد نظریہ اسلام تھا۔ پھر جب اس کا آئین بنایا گیا، آئین بنا، 2 مرحلے اس ملک میں بڑے اہم آئے ہیں دوست۔ ایک 1952 میں، ایک 1973 میں، 1952 اور 1973۔ 1952 میں کیا ہوا کہ وہ تمام حضرات جو اس ملک کے بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کر چکے تھے، ان سب نے بیٹھ کر ایک قرارداد مقاصد تیار کی، قرارداد مقاصد۔ اور اس قرارداد مقاصد کی تیاری میں کوئی لحاظ اور کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ اس بندے کی قومیت کیا ہے، زبان کیا ہے، مسلک کیا ہے، مشرب کیا ہے، رنگ و نسل کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے آج جو یہ سوال ہوتا ہے نا، بعض لوگ شرمندہ کرنے کے لیے یا ہمیں سبکی دکھانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ چلے ہم ملک میں اسلام نافذ کرتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں چلیں، لیکن ہمیں یہ تو سمجھائیں کون سا والا اسلام، یہ والا، وہ والا یا وہ والا؟ سمجھ تو گئے ہوں گے دوستوں، ہم کون سا والا اسلام لائیں؟
آپ کی مسجد الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے. اس نے اپنا تعارف الگ نام سے کیا، انہوں نے الگ کیا، انہوں نے الگ کیا، انہوں نے الگ کیا. جب آپ مسجد میں جمع نہیں ہو سکتے تو آپ ایک ملک کے نظام پہ کیسے جمع ہوں گے؟ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہے ظاہری طور پہ، اور بعض دفعہ واقعی انسان پریشان سا بھی ہو جائے گا کہ اسلام کون سا آئے گا. اسی بات کو پیش نظر رکھ کر ہمارے تمام اکابر نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالا. میں آج آپ کو اس ملک کے بننے کا ایک تاریخی پس منظر سمجھانا چاہتا ہوں دوستو، اور یہ اہم باتیں ہیں، محض قصے کہانیاں نہیں ہیں. سب نے بیٹھ کر کے ایک بڑی محنت کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا جس کو نام دیا گیا قرارداد مقاصد کا. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، نہ قوم کا، نہ زبان کا، نہ رنگ کا، نہ صوبے کا، نہ مسلک کا، نہ فرقے کا، کچھ بھی نہیں کیا گیا. اور وہ قرارداد مقاصد بننے کے بعد جو پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ تھی اس میں پیش کیا گیا کہ یہ سب کو قبول ہے. آپ نے اگر پاکستان کو آگے چلانا ہے تو ہم اس میپ کے اعتبار سے، اس ترتیب کے اعتبار سے کوئی اعتراض کسی کو نہیں. وہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئے. اس لیے بعد میں ہمارے اکابر سے، علماء سے جب بھی پوچھا گیا، اور آپ ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ کوئی یہ سوال کرے کہ کون سا اسلام آنا چاہیے، بولے 1952 میں پاس ہونے والے قرارداد مقاصد والا اسلام چاہیے، جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن یہ سوالیہ نشان اور کوشچن مارک باقی رہ جاتے ہیں اپنی جگہ پر کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ایک قانونی طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے، آئینی طریقے سے ملک کو دی گئی، وہ کیوں آج تک کاغذات میں، اس کو کیوں عملی وجود نہیں دیا جا سکتا. پھر دوسرا اہم مرحلہ اس ملک کا کیا ہے دوستو؟ 1973 کا آئین ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے علماء اکابر کا اور ملک کے خیرخواہ سیاسی قیادت کا واقعتاً وہ کارنامہ ہے کہ جس نے پورے عالم کفر کے سر میں کیل ٹھوک دی. اور اس میں لکھا گیا کہ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگی. سب سے پہلا پوائنٹ اور پہلی شق آپ کے آئین کی یہ لکھی گئی کہ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگی. نمبر 2، ایسا کوئی قانون پاکستان میں نہیں بن سکے گا جو قرآن اور سنت سے متصادم ہوگا. یہ چیزیں تو ملک میں طے ہو چکی ہے، بن چکی ہے. اس کے بعد یہ پوچھنا کہ کیا کیا ہے آپ نے، آپ کا کیا حصہ ہے اس ملک میں، آپ نے کیا حصہ ڈالا ہے اس ملک کی بنیادوں میں. افسوس یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو، نوجوان نسل کو، اس نئی پود کو، اس جنریشن کو وہ باتیں بتائی ہی نہیں گئی. کیسے بنا، کیوں بنا، مقاصد کیا تھے، پھر آگے چلانے کے طریقے کیا بتائے گئے، سب چیزیں اڑا دی گئی. لیکن یہ دو چیزیں آج تک آئین کا حصہ ہے. اور پھر اسی کے نتیجے میں 1977 کی تحریک ختم نبوت اور 1982 میں
قادیانیت آرڈیننس یہ اسی کا ایک تسلسل تھا جس نے منکرین ختم نبوت کے راستے کو، چور راستوں کو بند کر دیا۔ اس وقت باطل دنیا کی سب سے بڑی فکر اور کوشش یہ ہے کہ 1973 کے آئین کو پامال کر دیا جائے، اس کے نتیجے میں سارے چور دروازے کھل جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ملک بنا تو پھر کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ بنانے والے جو مخلص لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک پوری کوشش کی کہ اس کو صحیح رخ پر رکھا جائے، چلایا جائے اور ترتیب دی جائے۔ تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے صرف شاید یہ بات رکھی جاتی ہے کہ 1947 کو ملک آزاد ہوا، آزاد ہوا۔ آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت غور کیجئے گا دوست۔ آپ کی کسی چیز پر کوئی قابض ہو، ناجائز طریقے سے تسلط اس پر حاصل کر کے وہ بیٹھ جائے اور آپ اس کو کہیں یار میری یہ جگہ خالی کر دو، میرا یہ پلاٹ خالی کر دو، میرا گھر خالی کر دو، اس کے کاغذات میرے پاس ہے، رجسٹری میرے پاس ہے، سب چیزیں ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں، آپ نکل جاؤ۔ وہ کہے جی میں تو نہیں ہٹتا ہوں، میں تو بدمعاش ہوں، کون مجھے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور آپ تگودو کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، 10 سال بعد عدالت فیصلہ کرے کہ چیز آپ کی ہے، جائیں اور اس بدمعاش کو بھگا دیا ہم۔ سمجھ؟ آپ کی چیز پر کوئی بندہ آ کے بیٹھا ہو اور آپ اس کو بھگا دیں تو کہا جائے گا ناجائز قبضہ ختم ہوا، آج میری جگہ آزاد ہو گئی۔ تو سادہ سی بات ہے نا دوست۔ اب عنوان پہ غور کریں دوستوں اور بات کو سمجھیں۔ ملک آزاد ہوا، قابض کون تھا دوست؟ کس کے قبضے میں تھا؟ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے جتنے صوبے ہیں، کیا اس پر کوئی کافر آ کے بیٹھا ہوا تھا، ہندو انگریز آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو یہاں سے مار بھگایا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ 2 سٹیپس ہیں، ایک تحریک آزادی ہے، ایک تقسیم ہند ہے۔ 2 باتوں کو خلط ملط کیا گیا۔ ایک آزادی کی ایک طویل تحریک چلی اور وہ تحریک آزادی جو چلی ہے اس میں مل کر سب نے، مسلمان نے، ہندو نے، سکھ نے، پارسی نے، سب نے مل کر کے اپنے اس مشترکہ دشمن کو نکالنے کی کوشش کی جو 7 سمندر پار سے آ کر بر صغیر پاک و ہند پر بیٹھ گیا تھا، یعنی انگریز برطانوی سامراج۔ بات سمجھ؟ اس دشمن کو نکالنے کے لیے جو 100 سال کے قریب تحریک چلائی گئی، وہ اصل تحریک آزادی، اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ وہ تحریک آزادی کس نے لڑی؟ کیسے لڑی؟ اس میں کیا ہوا؟ وہ تحریک آزادی 1857 سے شروع ہو کے 1947 پہ پوری ہوئی۔ 1857 سے شروع ہوئی، 1947 پہ پوری ہوئی، اور بالآخر انگریز مجبور ہوا اور اس نے اپنا سامان بوریا بستر سمیٹا، لپیٹا کہ بس ٹھیک ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اتنی طویل محنت اور تحریک چلانے کے بعد اب یہ سوال یہاں پر اٹھا کہ اب مشترکہ دشمن نکل گیا، اب کیا کرنا ہے؟
یہ وہ جگہ، یہ وہ پوائنٹ ہے دوستو جہاں سے آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی کہ جب دشمن آپ کی زمین سے نکل گیا، اس کو نکال دیا گیا، اب یہ سوال آیا کہ اب آیا اسی مشترکہ ہندوستان کی ترتیب بنا کر ہم رہیں جیسے پہلے رہتے تھے، یا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہندو الگ مسلمان الگ؟ سمجھ گئے دوست؟ پہلے زمین خالی کرائی جاتی ہے، خالی کرنے کے بعد اب طے ہو کہ بھائیوں نے اسی طرح رہنا ہے آپس میں، یا اب وہ بھی آپس میں دیواریں بنا کے آپ کا گھر، آپ کا گھر، آپ کا گھر اور آپ کا گھر۔ پہلی خرابی یہ ہوئی کہ ہم سے وہ 100 سالہ تحریک آزادی کی تاریخ ذہنوں سے ہٹا دی گئی۔ ایسے تھوڑی ہوا کہ 1947 صبح ہوئی اور پاکستان بن چکا تھا۔ 300 سال کے قریب مغل بادشاہ، مسلمان مغل بادشاہوں نے یہاں حکومت کی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مغل بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ جی 300 سال تک۔ 1699 یہ وہ سن تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ تاجروں کا ایک گروپ بر صغیر پاک و ہند آیا، انگریز تاجروں بر صغیر میں آیا۔ ان کا شاطرانہ ذہن ہمیشہ سے کیا ہے دوستوں؟ سب سے پہلے آنے کے بعد دیکھا کہ حکمرانی جن کے پاس ہے ان کا مزاج کیا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنا مزاج جیسے بنائیں گے لوگ آپ کے ساتھ ویسا کھیلیں گے۔ اب بادشاہوں کا مزاج ان کا کیا تھا کہ جس نے تعریف کی، ہدیے دیے، القابات دیے تو چوڑے ہو گئے۔ اس کمزور پہلو اور پوائنٹ کو اس انگریز شاطر ذہن نے پکڑا۔ انہوں نے مغل بادشاہوں کو اپنے ساتھ لائے ہوئے بڑے بڑے ہدیے، تحفے، القابات، یہ سب چیزیں پیش کرنا شروع کی، ان کے قریب آ گئے۔ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، کیوں آئے ہیں اور ہمیں کیوں نواز رہے ہیں، ان کو تو اپنی تجارت کرنی ہے، دکان چلانی ہے۔ لیکن انگریز نے جلدی نہیں کی، پہلے مسلمان مغل بادشاہوں کے ذہنوں میں جگہ بنائی۔ اب ایک وقت گزرا، پھر ان سے کہا کہ ہمارا سامان تجارت زیادہ ہے، اس کے لیے ہمیں جگہ چاہیے، جس کو ہم آج کل گودام کہتے ہیں۔ گودام جانتے ہیں؟ جگہ چاہیے۔ تو بادشاہ تو ویسے ہی تعریفیں سن سن کے پھول چکے تھے، انہوں نے اس طبقے کو گودام دینا شروع کیے شہر کے اطراف کی جگہوں۔ گوداموں میں سامان آنا شروع ہوا۔ ایک وقت کے بعد کہا کہ بھئی یہاں چوری چکاری ہوتی ہے، لوٹ مار ہو جاتی ہے، چیزیں غیر محفوظ ہیں، آپ لوگ اتنا بڑا نظام سسٹم چلا رہے ہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ اجازت دیں تو گودام کی حفاظت کے لیے ہم اپنے محافظین اور اپنا اسلحہ لے کر آ جائیں گے، آپ پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کی ادارے بھی متاثر نہیں ہوں گے، افراد بھی ہمارے اور اسلحہ بارود بھی ہمارے۔ جی یہ بھی کر لیں، بس مجھ پہ خرچہ نہیں آ رہا تو کر لیجئے۔ اس عنوان سے پاک و ہند بر صغیر کے اندر انگریز پہلی مرتبہ اپنا اسلحہ لانے میں کامیاب ہوا، لیکن مسلمان حکمرانوں کی خواب غفلت کو دیکھیں کہ ہمارا مزاج یہ رہا ہے، ہم اتنے تکاسل پسند ہیں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ چیز کیا آئی ہے، کیا محافظ کے لیے واقعی بارود کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ایک بندوق چاہیے،
اس عنوان سے بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو اندر لانا شروع کیا۔ آپ سمجھے دوست، انگریز ایسے نہیں آیا، پہلے تاجر بن کے آیا، تعریفیں کر کے جگہ بنائی، پھر گودام لیے، پھر گودام کے محافظ لیے، محافظوں کے لیے ہتھیار منگائے، پھر جب ہتھیاروں کا اچھا خاصا ذخیرہ بن گیا اور اپنے ہم مزاج لوگ تنخواہ پر پیدا کر لیے، اب ان کو لگا کہ گراؤنڈ ہمارے لیے بالکل برابر ہو چکا ہے۔ اب اس نے ملک کے معاملات کے اندر دخل اندازی کی، اور بہادر شاہ ظفر وہ آخری مغل بادشاہ تھا جس کو قید کر کے وہ رنگون برما میں لے گئے، جو آج بھی برما میں ان کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ مغل بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ آدمی جو کل ایک تاجر بن کر ایک بریف کیس لے کر آیا تھا، وہ آج بر صغیر پاک و ہند کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اب عدالت میں وہ ہے، تھانے میں وہ ہے، آفس میں وہ ہے، ادارے میں وہ ہے، مناصب پر وہ ہے، ہر چیز میں انگریز ہے، اور اس کی جو مرضی وہ چاہے کرتا رہے۔ اب ایسے شاطر دشمن کو، چالاک دشمن کو زیر کرنا، قابو کرنا، یہ آسان کام تو نہیں۔ اب ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اب اس دشمن کے مقابلے میں سب سے پہلے اٹھنے والے لوگ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کے پاس کون سی تعلیم تھی۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے چالاک اور مضبوط دشمن سے ٹکرانے والے وہی فقیر درویش منش لوگ تھے جو مدارس اور خانقاہوں کے پڑھے ہوئے مولوی تھے، جن کی قیادت کرنے والوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، شیخ الہند مولانا محمود حسن الدیوبندی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اور ان کے شاگردوں کی ترتیب اسی کے نتیجے میں شاملی کی لڑائی ہوئی، تحریک ریشمی رومال چلی، تحریک کالا پانی چلی۔ ہمارے ملک میں ایک خوبصورت علاقہ ہے، لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، بالاکوٹ کے نام سے۔ اس بالاکوٹ کے اندر اس آزادی کی تحریک کے دو بڑے مجاہد آرام فرما ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنی بڑی تحریک آزادی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے دوستو۔ جب کوئی چیز غلط جڑ بنا لے نا تو اس کو اوپر سے نہیں کاٹا جاتا، پہلے اس جڑ نکالنے کے لیے مٹی کھودی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، جڑ کمزور کر کے پھر اس کو کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے۔ انگریز کے یہ جمے ہوئے قدم نکالنے والے کون تھے دوستو؟ ان کا کوئی ذکر خیر نہیں، یہ کون لوگ تھے؟ اور جب ان کو نکال دیا گیا اور وہ جانے لگے، اب اس نے ایک بہت بڑی شرارت کی یہاں پر، اور آپ کو اس کے نتیجے میں ساری صورتحال عالم اسلام کی سمجھ آ جائے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے تو جانا ہے، ایسا کچھ کر کے جائیں کہ اس مسلمان ذہنیت تقسیم ہو جائے، تو وہ جمعیت علماء ہند جو تحریک آزادی میں کام کر رہی تھی، پہلا موقع آیا کہ ان کے اندر کچھ کیفیت اور انتشار پیدا کر کے ایک حصہ اس سے الگ کر کے مسلم لیگ بنا دی گئی، ہندوستان والی مسلم لیگ۔ اب یہ دونوں مسلمانوں کے سرکردہ لوگ تھے، لیکن ایک ساتھ چلے، انگریز جیسے بڑے دشمن کو ذلیل کر کے نکالا، لیکن اس بدبخت نے کیا کیا کہ اس ذہنیت کو آپس میں توڑنے کی کوشش کی اور دو طبقے بنا دی۔ اب ایک طبقے نے کہا دشمن جا رہا ہے، ہم بیٹھ کے اسی ملک میں ساتھ رہتے ہیں، خود طے کریں گے کہ کس کو کیا ملے کیا ملے کیا نہ ملے۔
دوسرے طبقے نے کہا نہیں، جب وہ دشمن جا رہا ہے تو آپس میں بھی ہم تقسیم کر لیں گے، لہٰذا ہندوستان آپ کا، پاکستان ہمارا۔ یہ دوستو 10 منٹوں میں نے آپ کو پاکستان کے بننے کا ایک تاریخی پس منظر بتایا ہے۔ یہ پورا اس کا ایک تسلسل چلا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایک مسلمان بر صغیر میں ایسا نہیں تھا کہ جس نے پاکستان کے وجود سے دشمنی کی ہو۔ رائے کا فرق تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے بھائی۔ آپ جس قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیلے رنگ کا ہے، دو بزرگ ساتھی کہیں کہ بھئی یہ گہرا ہے لہذا اس کو سبز رنگ میں تبدیل کرنا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے نا، تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے مسجد سے دشمنی ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اتنی بڑی قربانیوں کے تسلسل کے بعد جا کر ایک وقت آیا 14 اگست 1947 کا کہ جس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب مسلمان کی ایک مستقل شناخت ہونی چاہیے، اس کو ایک مستقل حصہ دیا جائے جس میں یہ اسلامی شناخت کے ساتھ داخل ہو جائے، مسلمان وہاں پر ہو، ہندو وہاں پر ہو۔ اس کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہو کر وجود میں آیا، لیکن یہ آزادی اس 100 سالہ آزادی کی تاریخ کے بعد سمجھ میں آتی ہے دوستو۔ تو آج الحمدللہ یہ قوم 79 سال پورے کر رہی ہے اپنی آزادی کی۔ ساری باتوں کو میرے عزیز و دوستو بزرگوں ذہن میں رکھیں، اور میں نے بیان شروع کیا تو ایک جملہ کہا کہ ساری نعمتوں میں ذائقہ اور لطف اس وقت آتا ہے جب انسان کے پاس آزادی کی نعمت موجود۔ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، چاہے اس میں ہزاروں کمزوریاں خرابیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، لیکن اس کی آزاد حیثیت یہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔